بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کوہ طور کی داستان آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، طور سینا مصر میں موجود ہے۔ یہ ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور توریت میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا کے تقدس کی علت کے موارد میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہونے کو قرار دیا ہے۔ طور سینا صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ صحرائے سینا مصر کے شمال مشرق میں فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے بارڈر پر واقع ہے۔ اس سمت میں بہت سارے پہاڑ ہیں جن میں سے ایک طور سینا ہے۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو جوتے اتارنے کا حکم دیا کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ بعض نے اس آیت سے طور سینا کے تقدس کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اس پہاڑ پر بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے 10 سال کا معاہدہ مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر انہیں رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی طرف اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہی نہیں ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے تو آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تو تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچے اور پروردگار عالم سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اور ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ کر رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا کہ یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کلام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے کہ جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں، چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ یہ تھا کوہ طور کا قصہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے واقعات کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان پر بے شمار انعام فرمائے، لیکن وہ پھر بھی سرکشی کی روش پر برقرار رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور صبر و شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک یہ مکمل ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے۔ اور ایک گزارش اور بھی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔